نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس محنت کے ساتھ منسلک فرمایا ہے۔ ایمان کو بچانے، بڑھانے اور بنانے کی سب سے بڑی عظیم الشان محنت یہ دعوت کی محنت ہے۔ اس محنت کو کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کی محنت کا مقصد صرف انسانیت کا تعلق جو اللہ سے کٹی ہوئی ہے، اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت سے کٹی ہوئی ہیں، اللہ کی خلاقیت سے کٹی ہوئی ہیں اور کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، اس انسانیت کو اس دلدل سے نکال کر اللہ تک پہنچانے کا ہے۔ تمام نبیوں کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ تمام نبیوں کو تمغہ امتیاز دعوت کی محنت ہی دی گئی ہے، تمام نبیوں کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام نبیوں کی زندگی کا مقصد، تمام نبیوں کی بعثت کا مقصد یہ صرف اللہ کے بھولے ہوئے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اور تمام نبیوں کو سب سے پہلے وہلے میں یہی محنت دی گئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے چند وحییں نازل ہونے کے بعد سورہ علق کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سب سے پہلا جو امر اللہ کے رسول پر آیا ہے وہ آیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اپنے رب کی تعریف بڑائی بیان کرو، لوگوں کو ڈراؤ اپنے رب سے، لوگوں کو ڈراؤ جہنم سے، لوگوں کو شوق دلاؤ جنت کا، لوگوں کو نکالو کفر اور شرک کی گندگیوں سے۔ ہم سوچیں کہ دعوت کی محنت یہ سب سے افضل ترین محنت ہے، سب سے بڑی محنت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے شعبے بھی، خانقاہ بھی ہماری کام ہے، ہمارا محنت ہے، مدارس کی لائن بھی سے بھی ہماری محنت ہے، مکاتب کی لائن سے ہماری محنت ہے، اور جمعیت کی لائن سے ہماری محنت ہے، دیگر محنتیں، ساری محنتیں جو ہیں وہ ہماری ہی محنتیں ہیں، وہ ہمارا ہی کام ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سارے ہی کام ہمارے ہیں، تو میں بڑے ہی عاجزی کے ساتھ اور بڑے ہی زیادہ انکساری سے میں یہ عرض ان کو کر دوں کہ سارے کاموں میں سب سے افضل کام یہ دعوت کا کام ہے، کیونکہ سب سے پہلا کام تمام نبیوں کی زندگی، اب میں کہہ رہا ہوں تمام نبیوں کی زندگی اٹھاؤ، تمام نبیوں کی زندگی کا سب سے پہلا امر ہی دعوت کی محنت ہے۔ لوگوں تک، گھر گھر تک جا کر ان کو بلا کر اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ اس کے بعد مکاتب کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد خانقاہوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد مدارس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور جو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف دعوت ہی کا کام ہے، باقی کام نہیں ہے، ان سے میں بڑا عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھئی سارے کام ہمارے ہیں، سارے کام ہمارے ہیں، لیکن دعوت کا کام سب پر فوقیت والا ہے، سب پر برتری والا ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ایک گزارش کے لیے ہی آپ کے سامنے پیشی ہوئی تھی کہ جو ذہنوں میں ہماری یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جی ہم تو فلاں اس میں لگے ہیں، ہم فلاں ہی کام کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کریں گے، یہ کر رہے ہیں تو وہ نہیں کریں گے، یہ بالکل ذہن سے بات ہمارے نکل جانی چاہیے اور یہ سوچ ہماری بدلنی چاہیے۔ ہم ہر ایک شعبے میں ہم کو وقت دینا ضروری ہے۔ دعوت کی لائن میں محنت کرو، مکاتب کی لائن سے بھی محنت کرو، مدارس کی لائن سے بھی محنت کرو، خانقاہوں کی لائن سے بھی محنت کرو، ہر ایک لائن میں محنت کرو،
ایک ہی فیلڈ کو لے کر بھاگ جانا اور ایک ہی فیلڈ کو لے کر بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔